بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کا جب ذکر فرمایا تو وہاں ایک لفظ استعمال کیا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور آگے کیا ہے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو وہ کرتے رہے ہیں اس کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی انسان سے جو وہ خود کرتا ہے اسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، کسی دوسرے نے کیا کیا ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جو اس نے کیا ہے وہ اس سے پوچھا جائے گا، جو انسان نے خود کیا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے انسان کی پوری زندگی ایک امتحان ہے، اور اس پوری زندگی کا امتحان ایک دن ہونا ہے، تو اس کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا ہے، اپنی زندگی کو تو نے کیسے گزارا ہے، نیکی کے اعتبار سے، بدی کے لحاظ سے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے اعتبار سے یا غفلت کے لحاظ سے کیسے بسر کی تو اس لیے جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں پوچھا جانا ہے تو پھر یقیناً انسان اس چیز کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے وہ امتحان میں پاس ہو جائے۔ اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں قرآن مجید کے سیکھنے کے جو مختلف انداز اور یہ طریقہ کار کہ ہر روز ایک نئی بات نئے طریقے سے سمجھنے کے لیے دی جاتی ہے، تو اس میں دلچسپی رکھنی چاہیے، کیونکہ ایک سبق اب روزانہ ایک نئی چیز پیش کر رہا ہے، تو اگر ہم تھوڑی توجہ کریں گے اور روزانہ کا ایک سبق جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس کو اپلائی کریں گے تو ایک تو وہ ریویژن بھی ہو جائے گی، یاد بھی ہو جائے گا، پھر سمجھ بھی آئے گی، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور سننے میں لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا۔ تو اس لیے اس کی طرف توجہ کریں تاکہ جو بات نئی آتی ہے اس کو زیادہ فوکس کریں، کیونکہ الفاظ وہی ہیں، صرف اس نئی چیز کو زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اس سوچ اور فکر کے ساتھ انسان کسی بھی چیز کو حاصل کرتا ہے تو اس وقت وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں بھی جو پیچھے کتاب کے لفظ کو سامنے رکھ کر اور اس کے ساتھ دیگر مثالیں ذکر کی جا رہی ہیں، تو اس کتاب کو سامنے رکھ کر ہی آج کے سبق میں ایک لام کے اضافے کا جو ہے وہ سبق دیا جا رہا ہے۔ لام پر زبر ڈال کر جب کسی بھی اسم کے شروع میں لام زبر لا آ جاتا ہے تو اس کے معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ یقینا، کیونکہ کتاب ہے، وہ حکم چل رہا ہے، کتاب حکم چل رہا ہے، کتاب ہے، پھر ھذا کتاب ذالک کتاب، ٹھیک ہے، یہ چل رہا۔ آج کتاب لا کتاب یقیناً کتاب ہے، کتاب ہے، لا کتاب یقیناً کتاب ہے۔ اب مثالیں دیکھیں آپ، ذکر، حق،
عبرتن ذکر ہے، حق ہے، عبرت ہے. اور جب اس کے شروع میں لام کا ہم نے اضافہ کیا لذکرن یقیناً ذکر ہے، لحقن یقیناً حق ہے، لعبرتن یقیناً عبرت ہے. تو اس میں اور یقیناً کا دوسرا مترادف لفظ بے شک جو ہم استعمال کرتے ہیں، بے شک. اور اس کے لیے عموماً لفظ آگے چل کر وہ بھی آئے گا انا. عموماً جب انا ہوتا ہے تو ہم اس وقت ترجمہ کرتے ہیں بے شک. تو انا کے ساتھ بھی ایک ترجمہ بے شک ہوتا ہے، اور لام تاکید جو ہے اس کے ساتھ بھی بے شک ترجمہ کیا جاتا ہے، مطلب واضح ہو جاتا ہے. اب یہ الفاظ جو قرآن مجید کے دیے گئے ہیں مفرد الفاظ، اور ان کے شروع میں لام آیا ہے، کتاب، لا کتاب، اور اس کا مطلب آپ لکھیے. جی ایمن پڑھے، سارے الفاظ پڑھیں، ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ آپ نے مطلب بھی بولتے جانا. کتاب، لکتاب بے شک کتاب ہے. قرآن، لقرآن بے شک قرآن ہے. علم، لعلم بے شک علم، لعلم، پورا لفظ پڑھیں. علم، لعلم بے شک علم ہے. حق، لحق بے شک صحیح ہے، حق ہے، حق ہے. حق کا ترجمہ حقیقت. قسم، لقسم بے شک قسم ہے. ذکر، لذکر بے شک ذکر ہے، ذکر ہے. سب یہ یقیناً اور بے شک کا سیم مفہوم ہے. ایک ہی جی. حسرت، لحسرت حسرت بے شک حسرت ہے. افسوس، افسوس ہے. ہدن، لہدن بے شک ہدایت ہے. ظلم، لظلم بے شک ظلم ہے. شدید، لشدید بے شک شدت ہے. شدید سخت. شہید، لشہید بے شک شہید ہے. غفور، لغفور بے شک غفور ہے. شہید کا گواہ لکھیں گے نا. جی یقیناً گواہ ہے، گواہ ہے، ٹھیک ہے. غفور، لغفور بے شک بخشنے والا، یقیناً بخشنے والا ہے، غفور ہے. رحمت، لرحمت بے شک رحمت ہے. فسق، لفسق بے شک فسق ہے. جی گناہ. مجنون، مجنون لمجنون بے شک مجنون ہے. جی. تنزیل، لتنزیل بے شک نازل کیا جانا ہے. تذکرۃ، لتذکرۃ بے شک یاد دہانی ہے. ذکرى، لذکرى بے شک نصیحت ہے. فرح، لفرح بے شک پکڑتا ہے. پکڑتا ہے. یئوس، لیئوس بے شک مایوس ہے. جی. تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں کتاب ان سے لے کر اس میں الف لام کے بغیر ہیں، الف لام کے بغیر ہے. کتاب، لا کتاب، الف لام کے بغیر یہ الفاظ. اور یہی لام بسا اوقات ان الفاظ پہ بھی آ جاتا ہے کہ جن کے شروع میں کیا ہوتا ہے، الف لام ہوتا ہے. جس طرح الآخرہ،
الآخرہ. اور جب اس کے شروع میں لام لگائیں گے، جب اس کے شروع میں لام آئے گا تو الف ختم ہو جائے گا، الف گر جائے گا. اس لام کو اس لام کے ساتھ ملا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ للآخرہ. معنی وہی رہے گا، للآخرۃ. آخرت ہے یقیناً. آخرت ہے. ٹھیک ہے، آپ آگے دیکھیں. تاکید کے لیے آنے والا یہ لام بعض اوقات ان الفاظ کے شروع میں بھی آتا ہے جن میں ال ہوتا ہے. اس صورت میں ال کے شروع میں الف ختم ہو جاتا ہے اور جو دونوں لام مل جاتے ہیں. ترجمہ میں یقیناً کا اضافہ ہوتا ہے. الآخرۃ للآخرۃ، یقیناً آخرت ہے. الہدی للہدی، یقیناً ہدایت ہے. الحق للحق، یقیناً حق ہے. الحسنى للحسنى، یقیناً اچھائی ہے. نیچے جو ایکسرسائز ہے اس میں پہلے سوال میں وہ الفاظ جن کے شروع میں الف لام نہیں صرف لام کا اضافہ ہے، جیسا کہ کتاب کے شروع میں لام کا اضافہ ہے، وہ پڑھیے. جمیل صاحب. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، لعلم، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ، لے نہیں، لعلم، لعلم. لَعِلْمٌ ہاں لِلسَّاعَةِ. جی، للساعة. یہاں لفظ کون سا آ گیا؟ لعلم. ٹھیک ہے، اگلی آیت. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. جی، یہاں کون سا لفظ ہے؟ لشدید. یہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہائی لائٹ کریں. نہیں کس پہ ہائی لائٹ کرنا؟ جس کے شروع میں لام ہے اور وہ لفظ جس کے اوپر الف لام نہیں، بغیر الف لام کے ہے اور اس کے شروع میں کیا ہے؟ لام ہے، تاکید کا، یقیناً کا مانے گا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. تو یہاں لفظ آیا ہے لشدید، تو لام آگے شروع میں شدید جو لفظ ہے اس میں تاکید پیدا ہوگی یقیناً. آگے جی. لحب میں بھی وہ لام ہے. نہیں وہ لی ہے. دیکھیں لام زبر لا آئے گا، یہ ہم نے لام زبر لا کہا. جو لام کے نیچے زیر ہوتی ہے اس کا معنی بدل جاتا ہے. وہ آگے دوسرے یونٹ سے شروع ہوگا کام. لام کے نیچے زیر والا، لام کے زبر کے ساتھ یقیناً کا معنی آئے گا. جی. انہ لحق لحق، لحق آیات تو نہیں، لآیت لکم، لآیا نہیں، لآیت لکم، لآیا. لکم بھی نہیں، نہیں. لآیتن. لکم کیوں نہیں ہے؟ ہاں جی، کیوں نہیں ہے؟ آپ اس کو صرف ابھی چھوڑیں اچھا کیونکہ بات تو دوسری طرف چلے جائے گی. اچھا لآیتن، ان فی ذلک لآیتن. جی آگے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. جی اس میں لعبرتن، لعبرتن. ہاں جی آگے. لقرآن، جی انہ لقرآن کریم. وانہ، ہاں جی لقسم، وانہ لقسم. آگے.
وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ جی وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ. ٹھیک ہے جی، یہ وہ الفاظ تھے. تذکرۃ میں یہ تذکرہ وَإِنَّهُ لَتَذْکرہ. ہاں جی، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ، یہ لفظ بس. ہاں جی. دوسرے سوال میں وہ الفاظ ہیں کہ جن کے شروع میں الف لام ہے ال، اور ان کے جو ال کے ساتھ آئے ہیں اور ان کے شروع میں لام آیا ہے، ان کے شروع میں لام زبر لا. ٹھیک ہے، تو وہ الفاظ پڑھیے. یہ اوپر لتذکرۃ کے ساتھ میں للمتقین کے آیا تو کسرہ کا زیر ہے. وہ لام کے نیچے زیر ہے، ہم پڑھیں لام کے اوپر زبر لا، صرف لام زبر لا. یہ جس اسم کے شروع میں آئے اس کا معنی یقیناً یا بے شک ہوتا ہے. یہ الفاظ جتنے بھی ہم نے سبق کے اندر پڑھے ہیں بغیر الف لام کے یا الف لام کے، ان سب کے شروع میں جو لام آیا ہے وہ لام کے زبر کے ساتھ ہے. جن الفاظ کے شروع میں لام زیر کے ساتھ آیا اس کی بات نہیں آج ہو رہی. آج صرف اس کی بات ہے جس لام کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، اور وہ اسم کے شروع میں آیا ہے. تو اگر وہ ال کے بغیر اسم ہے تو اس کے آخر میں تنوین ہے. کتاب لکتاب، ٹھیک ہے. اگر اس کے شروع میں ال ہے تو اس کے آخر میں تنوین نہیں. للآخرۃ، الآخرۃ للآخرۃ، تو ترجمہ دونوں میں یقیناً کا پایا جائے گا. لکتاب یقیناً کتاب ہے، للآخرۃ یقیناً آخرت ہے. کویسچن نمبر 2 میں جو الفاظ ال کے ساتھ ہیں ان کو ذرا ہائی لائٹ کریں جن کے شروع میں لا آیا ہے. للآخرۃ اکبر درجات، للآخرہ. ان لی عنده للحسنى، للحسنى. ان علینا للہدى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، للآخرة. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. جی. کویسچن نمبر 3 میں درج ذیل الفاظ کا مطلب تاکید کے لام کا خیال رکھتے ہوئے کریں. یہ آپ نے ترجمہ کرنا ہے. علم، علم ہے. لآیت، یقیناً آیت ہے. کتاب، کتاب ہے. لذکر، بے شک ذکر ہے، یقیناً ذکر ہے. ظلم، لظلم. للآخرة حق، لحق. للحق، جب یہ لل حق اور ضرور کہ یقیناً حق ہے کا اینڈ پہ حق ہے آنا ہے، آئے جو ہے لفظ ہے وہ ہے. کیونکہ جو اوپر مثالیں تھی اس میں لکھا تھا، اس میں اس کا زیادہ کہ صرف اضافہ یقین کا کیا تھا انہوں نے. نہیں ہے. یہ لحق یقیناً حق ہے. جی. قسم، دونوں میں سے جی، دونوں سے لحق اور آگے ہے للحق، دونوں میں حق ہے، یقیناً حق ہے، حق ہے یا بے شک حق. لحق یقیناً یا بے شک دونوں ایک ہی بات ہے، مترادف لفظ ہے. لحق یقیناً حق ہے. ہاں دونوں میں، لیکن دونوں میں لام تاکید کا موجود ہے. لحق یقیناً حق ہے، للحق یقیناً حق ہے. فرق صرف کیا ہے؟ فرق تدوین کا اور پیش کا، بس. لحق تنوین، للحق پیش. ترجمہ دونوں میں یقیناً. لام بھی تو اس میں ٹھیک ہے.
आगे कसम 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 है लकसम बेशक कसम है। तो आज सिर्फ लाम जो है लाम ज़बरला किसी भी इस्म के शुरू में आ जाए तो उसका माना मतलब यकीनन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बात तो वो पीछे उसी तरह चल रही है। वो जो लफ्ज है उसका माना तो मौजूद है, मतलब तो मौजूद है, सिर्फ लाम ने आकर क्या किया है उसके अंदर उस पुख्तगी, इसमें कोई शक नहीं कि यही है बस, ठीक है, ये मतलब है इसका आज के सबक का। तो जब भी आप कुरान मजीद की आयत पढ़ें तो जरा गौर करें, तो उनमें आपको जहां भी वो लफ्ज आए जिसके शुरू में लाम ज़बरला हो तो उसमें ताकीद, यकीनन का माना, बेशक का माना आप जब करके पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि इसके अंदर कितना जोर और कितना वजन पैदा हो गया है। सब ये जरूर भी इसमें आएगा, जैसे फलायात मिनल लगे वो फलायात मिनल का तो वहां पे जरूर किया जाता है। हाँ जी, वो आगे फिर और भी एक चीज है ना, अच्छा वो सारी चीजें मिला के फिर वो उसका तर्जुमा किया जाता है जी। सिर्फ वो लाम नहीं है, उसमें और भी आखिर में जो नून है ना, शुरू में फा तो चलो दूसरे माने में, लेकिन जो आगे नून आ रहा है ना उसको भी साथ में, हाँ वो दो चीजें इकट्ठी हो गई ना, तो इसलिए फलयअलमन्ना लयअलमन्ना, तो वहाँ वो शुरू में लाम तकीदा और आखिर में नून है, तो ये चूंकि फेल है तो बात फेल की नहीं हो रही है, आज इसम की हो रही है सिर्फ। जिस इसम के शुरू में लाम ताकीद का आ जाए जिसके ऊपर जबर हो तो उसका माना यकीनन और बेशक का होता है जी। कुछ मेरे जो नया के बच्चे आए हैं वो डर रहे हैं अगले सबक से डर रहे हैं? हाँ जी सर, अगला सबक तो बहुत ही आसान है। मैं मसीद नहीं मल्ली, हाँ जी, मैं मसीद नहीं मल्ली। अच्छा जी, हाँ जी, आपने जाना है? नहीं नहीं ये जल्दी नहीं है अच्छा कि मौलम बन। अच्छा, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, बात देख लें, मुझे तो कोई नहीं। ये देखिए एक आगे पेज ही है बस, वो है भी आसान है।